فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 197 ہے، اور جیسا کہ بیان ہو رہا ہے مسجد نبوی کے بارے میں، آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں گنبد خضرا جو کہ سبز رنگ کا ہے۔ 678 ہجری میں قلادون مملوکی کے توسط سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد مطہر پر ایک گنبد تعمیر کیا گیا، جبکہ اس وقت تک صرف اس حصے کی دیوار مسجد کی دیوار کی نسبت قدرے بلند تر تھی۔ قلادون کے توسط سے تعمیر کیا گیا گنبد نیچے سے مربع شکل کی ستونوں پر کھڑا تھا، لیکن اس کا اوپر والا حصہ 8 ضلعوں کی صورت میں بنا ہوا تھا۔ 853 ہجری، 878 ہجری اور 881 ہجری میں تعمیر کے کئی کام جیسے حجرے میں پتھروں کا فرش بچھانا اس کی نئی تعمیر اور گنبد کی تعمیر کے لیے انجام پائے۔ 886 ہجری کی آتش سوزی میں مرقد مطہر کی جالی اور گنبد کو کافی نقصان پہنچا، لیکن حجرہ شریف یعنی مرقد کی حدود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے بعد 887 ہجری میں سلطان قائی طبائی نے آگ کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے گنبد کی جگہ پر ایک نیا گنبد تعمیر کیا۔ کئی برسوں کے بعد گنبد کو پھر سے تعمیر کیا گیا۔ 1233 ہجری میں سلطان محمد عثمانی کے زمانے میں گنبد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس زمانے تک اس کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ سلطان عبد الحمید عثمانی کے زمانے میں مرکز پر واقع گنبد پر سبز رنگ لگایا گیا، اور اس زمانے کے بعد اس گنبد کو قبہ خضرا کے نام سے شہرت ملی۔ اور یہ رسم یہ تھی کہ کئی برسوں کے بعد اس پر نیا البتہ وہی سبز رنگ لگاتے تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ گنبد کے نیچے ایک سوراخ بنایا گیا تاکہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس سوراخ کی داستان یہ ہے کہ جب ایک زمانے میں مدینے میں بارش نہ ہوئی تو لوگ اس سلسلے میں بی بی عائشہ کے پاس گئے اور آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا قبر پیغمبر کی طرف توجہ کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان لوگوں کے برخلاف جو توسل اور تبرک کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور قبر کے لیے کسی قسم کے احترام کے قائل نہیں ہے، لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہدایت کی۔ جس وقت سے قبر مبارک پر گنبد بنایا گیا، اس سوراخ کو سنت کے طور پر باقی رکھا گیا تاکہ بارش نہ آنے کی صورت میں اسے کھول کر خدا سے طلب باران کیا جائے۔ صفحہ نمبر 198 ہے مسجد نبوی کے دروازے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تعمیر کی گئی ابتدائی مسجد میں 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ اس کے مشرقی حصے میں باب جبرائیل تھا۔ ایک زمانے میں اسے باب آل عثمان اور باب نبی بھی کہا جاتا تھا۔ اس دروازے کی اصلی جگہ حجرے کے مغربی ضلع کا مسجد کی مشرقی دیوار سے ملنے کے مقام سے تقریباً 2 میٹر آگے تھی۔ حقیقت میں موجودہ باب جبرائیل دقیق صورت میں اپنی اصلی جگہ پر واقع نہیں ہے اور اس کی اصلی جگہ سے تھوڑا سا شمال میں ہے۔ مسجد کا مغربی دروازہ باب عاتقہ ہے، جو اس وقت باب رحمت کے نام سے مشہور ہے۔ اس دروازے کا نام باب رحمت میں تبدیل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی بنیاد پر ہے کہ ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوا اور خداوند متعال سے بارش کی دعا کی، اور 7 دن کے بعد اسی شخص کے توسط سے جو اس دروازے سے داخل ہوا تھا بارش رکنے کی دعا کی گئی۔
صفحہ نمبر 199 ہے۔ تیسرا دروازہ بھی قبلہ بدلنے سے پہلے مسجد کی جنوبی دیوار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محراب اور حجر شریف کے درمیان واقع تھا، لیکن بعد میں قبلہ تبدیل ہونے کی نتیجے میں یہ دروازہ شمالی دیوار میں منتقل کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب مشرقی، مغربی اور شمالی دیواروں کے ساتھ بعض حجرے تعمیر کیے گئے تو ان حجروں میں سے ہر ایک کا ایک دروازہ مسجد کی طرف کھولا گیا تاکہ اس گھر کا مالک اس چھوٹے دروازے سے، جسے خوخا بھی کہتے تھے، مسجد میں داخل ہو جائے۔ سن 3 ہجری میں خداوند متعال کی طرف حکم آیا کہ یہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف حضرت علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ حدیث اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی آئی ہے۔ چونکہ اس کی مشابہ فضیلت کو حضرت ابوبکر کے لیے بھی درست کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے مسجد کے مغرب کی طرف باب اسلام کے قریب جہاں پر ابوبکر کا گھر تھا، مسجد کی مغربی دیوار پر ایک کتبہ لگایا گیا تاکہ اس گھر کے دروازے کی جگہ دکھائی دے۔ قابل ذکر بات ہے کہ مسجد کی اس طرف سے کئی میٹر توسیع کی گئی ہے۔ باب اسلام اور باب النساء خلیفہ دوم کے زمانے میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائے گئے۔ مسجد نبوی کی جدید تعمیر میں کچھ نئے دروازے بنائے گئے ہیں، جن میں بڑے دروازوں کی مجموعی تعداد 7 دروازوں کی کل تعداد جن پر نمبر لکھے ہوئے ہیں 41 تک پہنچی ہے۔ دروازہ نمبر 1 باب الاسلام ہے اور دروازہ نمبر 41 باب بقی ہے۔ صفحہ نمبر 199 مسجد کے مینار۔ مسجد نبی کے ابتدائی تعمیر اور اس کے بعد ہونے والی توسیعات میں ولید بن عبد الملک کے زمانے تک کوئی مینار نہیں تھا۔ اس زمانے میں مؤذن صرف چھت کی ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا۔ ولید کے حکم سے مسجد کے چاروں کونوں پر 4 مینار بنائے گئے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میناروں کی جگہ پر نئے بڑے اور مضبوط تر مینار بنائے گئے۔ سلطان قاتیبیہ کی توسط سے جو نئے مینار بنائے گئے، ان میں سے بعض جدید توسیع کے دوران منہدم کیے گئے اور کچھ باقی بچے۔ بعد میں مسجد کے لیے نئے مینار بنائے گئے۔ مسجد نبوی کی اصلی 4 مینار یہ ہیں: مینار سلیمانیہ، مینار مجیدیہ جو مسجد کے شمالی ضلع کے 2 طرف واقع ہیں۔ یہ دونوں مینار سعودی دور میں نابود ہو گئے اور ان کی جگہ پر نئے مینار تعمیر کیے گئے۔ تیسرا مینار جنوب مشرقی ضلع پر گنبد خضرا کے پاس واقع ہے، اسے مینار رئیسیہ کہتے ہیں۔ یہ مینار 886 ہجری اور 888 اور 892 میں قائتبائی کے توسط سے تعمیر کیا گیا اور آج تک اسی صورت میں موجود ہے۔ اس کی بلندی 60 میٹر ہے اور ایک مینار مسجد کے مغربی ضلع پر واقع ہے جسے مینار باب الاسلام کہتے ہیں کیونکہ یہ باب الاسلام کے پاس واقع ہے۔ اس مینار کو 706 ہجری میں مصر کے سلاطین میں سے احمد بن قلادون نے تعمیر کرایا اور آج تک اسی صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ باب رحمت ہے کے پاس بھی ایک مینار تھا جسے مملوکی قاتبائی نے تعمیر کرایا۔ یہ مینار سعودی دور میں نابود ہوا۔ مسجد کی جدید توسیع میں جو فہد کے دور میں انجام پائی، مسجد کے مینار میں 4 مزید میناروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس طرح اس وقت مسجد نبوی کے کل میناروں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی۔ صفحہ نمبر 200 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے حجرے کی حالت۔ جس وقت رسول خدا نے مسجد کی زمین خریدی، اس کے اطراف میں موجود زمینوں کو ان کے مالکوں نے حضرت کی رہائش اور دوسرے مہاجرین کے لیے چھوڑ دیا۔ جو زمین مسجد کے مشرقی حصے میں تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں اور آپ کی بیٹی بی فاطمہ کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ بعض مہاجرین نے مسجد کے اطراف دوسری جگہوں پر سکونت اختیار کی اور اس طرح مسجد کے اطراف میں ایسے گھر بنائے گئے جن کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس کمرے کی لمبائی اور چوڑائی 15 اور 4 میٹر ہوتی تھی اور گھر کے دروازے سے کمرے تک کا فاصلہ 3.5 میٹر ہوا کرتا تھا۔ جو حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص تھا، حضرت کی زندگی کے آخری ایام میں وہاں پر 9 کمرے تھے۔ صرف ان پر چھت لگی ہوئی تھی اور ان کی دیواریں درخت خرما کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔
ان میں کم ترین زینت بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ جب ام سلمہ نے اپنے گھر کی دیواروں کو خام اینٹوں سے بنایا تو یہ گھر پیغمبر کی دوسری بیویوں کے گھروں سے بالکل مختلف تھا۔ اسی زمانے میں مدینہ منورہ میں پتھروں سے بنے مزین اور قلعہ نما بڑے گھر بھی بہت پائے جاتے تھے۔ انہیں اتم کہا جاتا تھا، الف توئے میم کہا جاتا تھا۔ کعب بن اشرف نے محل نما قصر بھی تعمیر کیے گئے کعب بن اشر کے محل نما قصر بھی تعمیر کیے گئے تھے، جو حالیہ زمانے تک ان کے آثار موجود ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال قبلہ بدل جانے کی وجہ سے گھروں کی حالت بھی بدل گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ مدینے کے مسلمان شمال کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ قاعدتاً جنوبی دیوار کی طرف گھر بنائے گئے تھے، لیکن جب قبلہ کعبے کی طرف ہو گیا اور مسلمانوں نے جنوب کی طرف نماز پڑھنا شروع کی تو یہ گھر دوسری طرف منتقل ہوئے۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس زمانے سے آج تک مسجد نبوی جنوب کی طرف چند میٹر سے زیادہ آگے نہیں بڑھی ہے۔ مسجد نبوی کے مشرقی حصے کی طرف جہاں پر اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کی جنوبی ترین نقطے پر اور حتیٰ کہ محراب کے برابر والے نقطے سے بالاتر حفظہ کا گھر تھا۔ یہ مقام اسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر ایک راستہ ہے جو مسجد کے مشرقی ترین دروازے کی انتہا پر پیغمبر اکرم کی قبر کے برابر واقع ہے، اور لوگ مسجد کے اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ حفصہ کے حجرے کے بعد عائشہ کا حجرہ تھا۔ مشہور کی نظر کے مطابق پیغمبر اکرم کا مدفن اسی جگہ پر ہے۔ بعد میں ابو بکر اور عمر بھی اس جگہ پر دفن کیے گئے۔ البتہ اس وقت جس احاطے پر زری بنائی گئی ہے وہ صرف عائشہ کا حجرہ نہیں ہے، بلکہ شمال کی طرف سے اس کے دوسرے نصف میں بی بی فاطمہ زہرا کا گھر ہے، جس میں ان کے ہمراہ آپ کے شوہر علی ابن ابی طالب زندگی بسر کرتے تھے۔ بی بی زہرا کے گھر کا شمالی دیوار محراب تہجد پر ختم ہوتی ہے، جو اس وقت وہی پیغمبر اکرم کی زری کی شمالی ضلع ہے، اور وہاں پر قرآن مجید سے بھری الماریاں نصب کی گئی ہیں، اور نماز گزار اس دیوار کی پشت تک نماز، دعا اور زیارت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ جگہ مسجد کی زمین سے تھوڑی سی بلند ہے۔ بعض مورخین کا یہ نظریہ ہے کہ جس حصے میں اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، در حقیقت یہ جگہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ اس میں ایک حصہ عائشہ سے مخصوص تھا اور دوسرا حصہ صرف پیغمبر اکرم سے مخصوص تھا، اور رحلت کے بعد پیغمبر اکرم کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ پیغمبر اکرم کی دوسری بیویوں کے حجرے جو محراب تہجد کے بعد واقع تھے، ان کی ترتیب اس طرح ہے۔ محراب تہجد کے شمال میں آخری نقطے پر جسے اس وقت صفہ کہتے تھے، جیسا کہ بیان ہوا کہ یہاں پر صفہ نہیں تھا، پیغمبر کی بیوی زینب بنت حشد کا گھر تھا۔ اس کے بعد شمال کی طرف بالترتیب جویریہ، رملہ اور میمونہ کے گھر تھے۔ یہ سب گھر مسجد کے مشرقی دیوار سے متصل تھے۔ حقیقت میں ان گھروں کی مساحت بہت چھوٹی تھی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مذکورہ گھر باب نیسا تک ختم ہوتے تھے۔ دو اور گھر، ایک سودا کا اور ایک ام سلمہ کا، عائشہ اور فاطمہ زہرا کے گھروں کے مشرق میں واقع تھے۔ جس گھر میں ام سلمہ رہائش پذیر تھی وہ ہجرت کے چوتھے سال تک زینب بنت خزیمہ کا گھر تھا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو ام سلمہ نے اس میں رہائش اختیار کی۔ قاعدتاً بی بی زہرا کے گھر سے مسجد کے مشرقی کوچے تک ایک راستہ ہونا چاہیے تھا جو ام سلمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوگا، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ بعض اصحاب کے گھر مسجد کے ساتھ تھے۔ ممکن ہے ان گھروں میں سے بعض ان کے مالکوں کے توسط سے عارضی طور پر استعمال ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر دو نمازوں یعنی ظہر، عصر یا مغرب اور عشاء کے درمیان وہاں پر آرام کرتے تھے۔ ان گھروں کے غالباً مسجد کی طرف بھی دروازے تھے، اور ہجرت کے دوسرے سال تک انہی دروازوں کو مسجد میں رفت و آمد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے گھر کے دروازے کے علاوہ مسجد کی طرف تمام دروازے بند کیے جائیں تو مذکورہ دروازے بند کیے گئے۔ جب اصحاب نے اس سلسلے میں اعتراض کیا تو حضرت نے فرمایا، میں نے خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ اس روایت کو بہت سے اصحاب نے من جملہ ابن عباس، زید بن ارقم، برا بن عازب انصاری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ الانصاری، ام سلمہ اور کئی دوسروں سے نقل کیا گیا، جن کو ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں
حضرت علی کی زندگی کے حالات کے ضمن میں نقل کیا، اور قرآن مجید میں ان گھروں کے بارے میں ایک بار حجرات کے عنوان سے ذکر کیا گیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے۔ دوسری بات بیوت کے عنوان سے یاد کیا گیا سورہ حجرات کی آیت نمبر 53 میں۔ 91 ہجری تک مذکورہ گھر اسی اپنی ابتدائی حالت میں باقی تھے، لیکن جب ولید بن عبد الملک نے مدینے میں وسیع پیمانے پر تعمیرات کا کام شروع کیا اور مسجد نبوی اور دوسری تمام مسجد کو اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس نے مدینے میں اپنے گورنر عمر بن عبدالعزیز کو پیغمبر اکرم کے گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ مدینے کے باشندے اس اقدام سے سخت ناراض ہو گئے اور گریہ و زاری کے عالم میں ان گھروں کو مسمار ہوتے ہوئے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیغمبر اکرم کے آثار کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے تھے، تاکہ آئندہ نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ پیغمبر اکرم کس قدر سادہ اور بے لاگ زندگی بسر کرتے تھے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے، کاش ان گھروں کو اسی حالت میں باقی رکھتے، تاکہ جب مدینے کے اطراف سے کوئی آتا تو دیکھتا کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں کسی چیز پر اکتفا کرتے تھے اور لوگوں کے تفاخر اور تکاثر میں تعدیل کر کے انہیں زہد و تقوی کی طرف ترغیب دیتے تھے۔ یہ روایت وفا الوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 پر موجود ہے۔ بہر صورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سپرد خاک کیے گئے۔ اس کے بعد عائشہ جو اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتی تھیں، ان کی اجازت سے پہلے اور دوسرے خلیفہ کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ تدریجاً اس کے گرد ایک دیوار بنائی گئی۔ عائشہ نے اپنے گھر کو ایک بڑی قیمت کے عوض معاویہ کو بیچ ڈالا اور شرط لگائی کہ جب تک عائشہ زندہ ہے وہ اسی میں رہیں گی۔ جب 55 ہجری میں سودا فوت ہو گئی، چونکہ اس کا گھر عائشہ کے گھر کے ساتھ تھا، اس لیے اس نے وصیت کی کہ یہ گھر اس کے اختیار میں قرار پائے۔ انہدام کے زمانے میں فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین علیہ السلام اپنے شوہر حسن بن حسن علی کے ساتھ بی بی زہرا کے گھر میں زندگی بسر کرتی تھیں۔ وہ مسجد کی توسیع کے سلسلے میں اس گھر کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئی۔ جب یہ خبر ولید کو پہنچی تو اس نے گھر کو زبردستی سے منہدم کر کے مسجد میں معلق کرنے کا حکم دیا، اور یہ اقدام کرنے کے بعد اس کے پیسے بیت المال سے ادا کیے گئے۔ اسی وجہ سے صدیوں تک لوگ وہاں پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے اور اس جگہ کو غصبی کہتے تھے۔ اس کے بعد فاطمہ صغریٰ نے مجبور ہو کر اس گھر کو ترک کیا اور حرہ کے نزدیک ایک محلے میں چلی گئی۔ لکھا گیا ہے کہ وہاں پر ایک نقطے پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی، اور پھر ایک گھر تعمیر کیا اور وہاں پر ایک کنواں کھودا گیا جو 13ویں صدی ہجری تک بئر سیدہ فاطمہ بنت الحسین کے نام سے مشہور تھا اور باقی تھا۔ یہ جگہ مناہا میں مسجد غمامہ اور مسجد امام علی علیہ السلام کے نزدیک تھی، لیکن نئی تعمیرات کے دوران منہدم ہو گئی۔ قابل ذکر بات ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا گھر، جس کے پاس ستون مربت القبر ہے یا مقام جبرائیل تھا، صدیوں تک مسجد کے اندر واقع تھا، لیکن جب 668 ہجری میں سلطان بیبرس نے حجرہ شریف کے ارد گرد لکڑی کے پنجرے کی دیوار بنائی تو بی بی زہرا کے گھر کو بھی اس کے اندر شامل کیا۔ یہ پنجرہ عمر بن عبدالعزیز کے بنائے گئے 5 ضلعی دیوار کے اطراف میں واقع تھا اور اب بھی ہے۔ بعد میں یہ پنجرے آگ لگنے سے جل گئے اور دوبارہ انہیں دھات سے بنایا گیا۔ بی بی زہرا کے گھر کو شاید اسی لیے آہنی زری کے اندر داخل کیا گیا کہ بہت سے مسلمان وہاں پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ وہ اس گھر پر عمر بن عبدالعزیز کے زبردستی قبضہ کر کے منہدم کرنے کو جائز نہیں جانتے تھے۔ اس حصے کو آہنی پنجروں والے زری کے اندر شامل کرنے سے یہ مسئلہ بظاہر حل ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں آیا کہ آپ سے سوال کیا گیا، کیا بی بی زہرا کے گھر میں نماز پڑھنا روزے کے اندر نماز پڑھنے کے مانند ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ اس سے افضل ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ بی بی زہرا کے گھر میں جنوب اور قبلے کی طرف ایک محراب ہے جو ایک ستون کے پاس تعمیر کیا گیا۔ تقریباً 200 سال پہلے لکھے گئے ایک مضمون کے مطابق محراب کی زمین گڑھے کے مانند تھی جس میں پتھروں کا فرش لگا ہوا تھا۔ اس نظریے کے پیش نظر کہ ان کی قبر مبارک وہیں پر ہے، اس جگہ کو ان کی قبر مبارک جانتے ہیں اس وقت، جبکہ بی بی زہرا کا گھر اس آہنی زری کے داخل میں واقع ہے، اس لیے عام لوگوں کے لیے محراب تک رسائی ناممکن ہے۔
یہ روایت الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 556 پہ بھی ہے اور نزہۃ الناظرین صفحہ نمبر 170 میں بھی ہے۔ باب نمبر 4 شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے جنوب مدینہ یعنی قباء کی مسجدیں اور مقدس مقامات، اور صفحہ نمبر ہے 206۔ مدینہ کا جنوبی علاقہ پانی کے لحاظ سے خود کفیل اور زرخیز ہے۔ اس کے باوجود اس علاقے میں ایک چھوٹا ہررہ ہے جو پتھریلی زمین سے خالی نہیں ہے۔ اس علاقے میں بہت سے نخلستان ہیں۔ یہ علاقہ خاص طور پر جنوب مغرب میں عصبہ، جنوب میں قباء اور جنوب مشرق میں قربان اور اوالی پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہم اس علاقے کی مساجد اور مقدس مقامات کے سلسلے میں مسجد قباء کی تشریح سے شروع کرتے ہیں۔ مسجد قباء کا علاقہ مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مدینے کے اطراف میں خوشگوار آب و ہوا، زرخیز اور پانی سے مالا مال علاقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے قباء میں بہت سے نخلستان پائے جاتے تھے اور اس وقت بھی ہیں۔ اس علاقے کے لوگ طائفہ عمرو بن عوف کے نام سے مشہور تھے۔ قباء شہر مدینے کے جنوب اور مکہ و مدینے کے راستے میں واقع ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں نے ہجرت کے وقت مہاجرین اور خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے والوں میں پہلا مقام حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو مہاجرین مکہ سے مدینے آئے تھے عارضی طور پر قباء میں ساکن ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قباء پہنچنے کے بعد آپ نے چند روز وہیں پر توقف فرمایا، یہاں تک کہ حضرت کا خاندان حضرت علی کے ہمراہ مکہ سے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملق ہوئے۔ اس کے بعد آپ یثرب کی طرف روانہ ہوئے، یعنی اس جگہ کی طرف جہاں پر اس وقت مسجد نبوی واقع ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں اپنے چند روزہ قیام کے دوران اس علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی۔ اس سلسلے میں ہررہ کی چٹانوں کے پتھروں سے اس کے ارد گرد ایک دیوار بنائی گئی۔ ولید بن عبد الملک کے تعمیراتی دور تک اس مسجد کی چھت نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو انہی خرمے کے درختوں کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ بہت سی روایتوں کے مطابق مسجد قباء میں آیہ شریف سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کے مصادق ہے۔ اس آیت میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی، اس لیے سزاوار ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھیں، اور مسجد قباء کی شان میں مذکورہ آیت کے نازل ہونے کے سبب اس مسجد کو اس زمانے میں مسجد التقویٰ کے نام سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ یہ روایت تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پر، اور یہاں پہ درج ہے کہ یہ آیت یعنی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 مسجد زرار کے مقابل میں نازل ہوئی۔ مسجد قباء جو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی تھی، اس کے برعکس مسجد زرار نفاق کی بنیاد پر تعمیر کی گئی تھی اور اختلاف کا سبب بنی تھی۔ اس کی تعمیر وہی مسجد تعمیر کرنے کا دن ہے جو خالص نیت سے تعمیر کی گئی۔ اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت ان آیات کے ساتھ ہے جو منافقین کے مسجد زرار تعمیر کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ توبہ میں آئی ہے اور اس کا تعلق ہجرت کے 9ویں سال یعنی جنگ تبوک سے تھوڑا پہلے سے ہے۔ یاقوت ہموئی نے 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھا ہے کہ مسجد زرار مسجد قباء کے مقابل میں بنائی گئی تھی اور آج تک اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جو زائرین مسجد قباء کی زیارت کے لیے اس علاقے میں آتے ہیں مسجد زرار کی جگہ پر جا کر اس کے کھنڈرات پر ایک لات مار کر گزرتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے مجموع البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342 میں۔ باہر صورت مسجد قباء پہلی مسجد ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تعمیر کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز بجا لائے گا اس نے ایک عمرے کا ثواب پایا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی مرکب پر سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لا کر وہاں پر 2 رکعت نماز بجا لاتے تھے۔ اور یہ روایت ہے
کتاب مسلم باب فضل مسجد قباء اور حدیث نمبر ہے 1399۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء میں داخل ہونے کی تاریخ 12 ربیع الاول بروز پیر یا بدوار 14 ربیع الاول لکھی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں مسجد قباء میں اپنے قیام کے دوران کلثوم بن حدم، یہ ہاتھی والی ہے سے ہے، حدم کے مہمان تھے اور سعد بن خثیمہ کے گھر میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ سعد جنگ بدر میں اور اس کے والد جنگ احد میں شریک ہوئے۔ سعد بن خثیمہ اور کلثوم بن حدم کے گھر مسجد کے قبلے کی طرف جنوب مغرب میں واقع تھے۔ ان دونوں گھروں کی جگہ اس وقت مسجد کے اندر قرار پائی۔ 1406 ہجری کی توسیع سے پہلے تک سعد بن خثیمہ کا گھر موجود تھا۔ گزشتہ 14 صدیوں کے دوران مسجد قباء کے زائرین اس گھر میں داخل ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت ان دونوں گھروں کی جگہ مسجد قباء کے قبلے کی طرف محراب کے دائیں طرف واقع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز مدینہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ہر ہفتے، کبھی ہفتے کے دن اور کبھی پیر کو مسجد قباء آ کر اس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ ابن شعبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ہفتے میں ایک دن مسجد قباء آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ قباء کے بعض باشندے حضرت کے معروف اور بہت اچھے صحابی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پہلی صدی ہجری کے آخری دہائی میں ولید کے حکم سے مسجد قباء کی پرانی تعمیر کو منہدم کر کے ایک نئی اور خوبصورت اور مضبوط عمارت تعمیر کی اور اس میں چند رواق کا بھی اضافہ کیا۔ اس کے بعد 555 ہجری میں حکام موصل کے ایک وزیر جمال الدین ابو منصور اصفہانی کے ہاتھوں مسجد قباء نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ اس وزیر کے آثار تمام مکہ اور مدینے میں مشہور ہیں۔ ہم نے کتاب میں ان کے چند نمونے بیان کیے ہیں۔ مسجد قباء ہمیشہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہی اور اس کی کئی بار بنیادی تعمیر کی گئی۔ 1388 ہجری میں ملک فیصل نے مسجد کے رواقوں کو مشرق کی طرف تو وسعت دی۔ اس مسجد کی نئی عمارت جس کی تعمیر 26 صفر 1406 ہجری کو مکمل ہوئی، جدید فنی معماری کے لحاظ سے مدینہ منورہ کی اہم ترین اور خوبصورت ترین مساجد میں سے ہے۔ مسجد کی موجودہ عمارت میں 4 مینار بنائے گئے ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 47 میٹر ہے۔ اس مسجد میں اس کے اطراف میں تعمیرات کی مساحت تقریباً 13,500 مربع میٹر ہے، جو تقریباً 20,000 نماز گزاروں کے لیے کافی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ علاقہ قباء کے اصلی باشندوں کی کم از کم نصف آبادی شیعوں کی تھی۔ اس وقت بھی ان کی نماز پڑھنے کے کئی چھوٹے مراکز وہاں پر موجود ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران بہت سے مہاجرین آ کر وہاں بسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس علاقے کے اصلی باشندوں کی آبادی کی ترکیب میں تبدیلی آ چکی ہے۔ صفحہ نمبر 209 ہے مسجد جمعہ۔ مدینہ منورہ کی متبرک اور تاریخی مساجد میں سے ایک مسجد جمعہ ہے۔ چونکہ یہ مسجد محلہ بنو سالم میں واقع تھی، اس لیے مسجد بنو سالم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ محلہ مدینہ کی اہم وادیوں میں سے ایک وادی یعنی وادی رانونا کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی وجہ سے ایک زمانے میں اس مسجد کو مسجد الوادی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کا ایک اور نام مسجد عاتقہ تھا۔ یہ نام 30 صدی ہجری میں رائج تھا۔ ابن شعبہ نے اس مسجد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے نماز پڑھنے کی روایت درج کرتے ہوئے اس کا نام مسجد عاتقہ ذکر کیا، اور یہ روایت تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ رسول خدا نے قباء میں جب چند روز قیام کرنے کے بعد یثرب کے اصلی علاقے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس جگہ پر نماز جمعہ پڑھی۔ یہ سب سے پہلی نماز جمعہ تھی جو رسول خدا کی امامت میں منعقد ہوئی۔ ابن اسحاق نے اجمالی طور پر مسجد کا اشارہ کیے بغیر لکھا ہے کہ حضرت نے وادی رانونا میں نماز جمعہ پڑھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ رسول خدا نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مصعب بن عمیر بن اسد بن زرارہ
نے مسلمانوں کو نماز جمعہ پڑھائی ہے۔ مذکورہ مسجد مسجد قباء کے شمال میں تقریباً 600 یا 800 میٹر کی دوری پر واقع ہے اور مسجد قباء کے برعکس صرف اوقات نماز کے دوران کھلتی ہے۔ اس مسجد کو مسجد نبی کے مانند خام اینٹوں اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی ایک چھوٹی چھت تھی۔ بعد میں اس کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی اور پتھروں سے بنائی گئی۔ اس کی دیواریں چھوٹی یعنی نصف قد آدم کے برابر تھیں۔ 8ویں صدی ہجری تک اس کی مساحت بہت کم تھی اور 9ویں صدی ہجری میں اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 10 میٹر تھی اور مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی 8/25 میٹر تھی اور اس کے لیے ایک مسقف شبستان بھی بنایا گیا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سعودی دور میں پہلی بار اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کرنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی مسجد تھی جس کی لمبائی 8 میٹر اور چوڑائی 6 میٹر تھی۔ اس مسجد کی سب سے پہلی نئی تعمیر سید حسن شربتلی کے توسط سے انجام پائی۔ وہ اشراف مدینہ میں سے تھے اور یہ مسجد ان کے باغات کے درمیان واقع تھی۔ اس مسجد کی اہمیت اس امر کا سبب بنی کہ 1412 ہجری میں سعودی حکومت نے اس کی طرف خاص توجہ دی اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ اس کی موجودہ مساحت 1630 مربع میٹر ہے۔ صفحہ نمبر 211 ہے اور کلثوم بن ہدم اور سعد بن خثیمہ کے گھر۔ قباء کے علاقے میں مختلف مکان موجود تھے جو زائرین کی مسلسل توجہ کا مرکز بنے تھے۔ ان میں سے بہت سی مسجدیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نابود ہو گئی تھیں۔ مسجد قباء کی جدید تعمیر سے پہلے اس کے قبلے کی طرف 2 چھوٹی مسجدیں تھیں۔ پہلی مسجد کلثوم بن ہدم کا گھر اور دوسری سعد بن خثیمہ کا گھر تھا۔ نئی تعمیرات میں یہ دونوں گھر منہدم ہو کر مسجد قباء میں شامل کیے گئے۔ یہ دونوں گھر رسول خدا کی ہجرت کے بعد آپ کی رہائش گاہیں تھیں اور اس کے علاوہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے کئی مہاجرین نے بھی ان میں رہائش اختیار کی تھی۔ سخاوی نے 9ویں صدی ہجری میں لکھا ہے کہ مسجد کے صحن میں قبلے کی طرف رسول خدا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ اور سعد بن خثیمہ اور کلثوم بن ہدم کے گھر ہیں اور ان کے سامنے چاہ عریس واقع ہے۔ صفحہ نمبر 211 ہے چاہ عریس۔ اہل شام کی لغت میں عریس یعنی الف را یہ سین فلاح کے معنی میں ہے۔ مذکورہ چاہ کو بئر عریس، بئر خاتم اور بئر نبی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنویں میں پانی کی سطح تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس چاہ کے بارے میں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں دسیوں بار ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ عثمان کے زمانے میں ہے۔ اس کے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا اس چاہ میں گرنا، اس کے بعد مسلمانوں کی تمام تلاش اور کوششوں کے باوجود یہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ اس چاہ کی جگہ مسجد قباء کے مغرب میں تھی اور مسجد کی حالیہ تعمیر تک اس کی جگہ بالکل مشخص تھی۔ اس وقت مسجد قباء کے مغربی ضلع میں ایک حوض اور آبشار ہے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اس نے انہدام سے پہلے اس کو دیکھا تھا اور قوی احتمال ہے کہ یہ حوض اور آبشار اسی چاہ کے زمانے کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ اس سڑک کے آخر میں ایک نخلستان ہے۔ حاصل شدہ اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ چاہ مسجد قباء سے بہت کم فاصلے پر واقع تھا۔ اس کو منہدم کیے جانے سے پہلے اس پر ایک چھوٹا سا قباء بھی بنا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 212 مسجد بنات بنی نجار۔ مسجد جمعہ کے شمال میں تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی مسجد ہے جس کی مساحت تقریباً 12 میٹر ہے۔ یہ مسجد 1994 تک چھت کے بغیر موجود تھی۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کی قدیمی مساجد میں سے ایک تھی اور یہ معروف تھا کہ رسول خدا کے قباء میں داخل ہونے کے وقت بنی نجار کی بچیوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر آن حضرت کے استقبال میں یہ نغمہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا۔ مؤلف کے شخصی مشاہدات کے مطابق مذکورہ مسجد جو استاد عبدالعزیز کاکئی کے مطابق مسجد عتبان بن مالک ہے، مسجد جمعہ کے صدر دروازے کے سامنے
سڑک کے اس طرف 20 میٹر کے فاصلے پر واقع تھی اور چند سال قبل وہابیوں کے توسط سے منہدم کی گئی۔ اس سلسلے میں مسجد عثمان کے ضمن میں درج کی گئی تفصیلات کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 212 ہی ہے مسجد بنی وائل۔ یہ مسجد ان مساجد میں سے جن میں رسول خدا نے نماز پڑھی۔ بنی وائل قبیلہ اوس کا ایک طائفہ تھا۔ یہ لوگ قبا میں رہائش پذیر تھے۔ مطری جن کی وفات ہوئی 741 ہجری میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد شمس یعنی وہی مسجد فسیق کی مشرق میں تھی، اور یہ روایت ہے عمدۃ الاخبار صفحہ نمبر 205 پر۔ آج اس مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ موجودہ مسجد فسیق کا قبا میں واقع مسجد سے کوئی ربط نہیں۔ اس سلسلے میں مسجد فسیق کے ضمن میں بیان کی گئی وضاحت کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 213 مسجد العمرہ۔ مسجد قبا کے قبلے کی طرف ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد العرفات یا مسجد العمرہ تھا۔ اس مسجد کو اس لحاظ سے مسجد العرفات کہتے تھے کہ ایک طرف عرفے کے دن رسول خدا اس جگہ پر کھڑے تھے اور زمین اس قدر ہموار ہو گئی تھی کہ آن حضرت نے وہاں سے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا جو عرفات میں وقوف کر رہے تھے۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ قریہ قبا کی انتہا پر ایک ٹیلہ ہے جو عرفات کے قریب واقع ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ اسی جگہ سے دارالصفا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عمار اور اس کے ساتھی مدینے میں داخل ہوئے تھے۔ خیاری نے لکھا ہے کہ مذکورہ مسجد اس وقت مدرسہ قباء سعودیہ کے پیچھے واقع ہے، لیکن مصححہ 2 دفعہ ہے یہاں پہ حلوے والی۔ مصححہ نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ جگہ ایک میدان میں شامل ہے اور مسجد قباء کے قبلے کی طرف ہے، اور یہ روایت ہے تاریخ المعلم المدینہ منورہ صفحہ نمبر 125 اور 126 پر۔ مسجد عتبان بن مالک صفحہ نمبر 213۔ قباء میں مسجد عتبان بن مالک کے نام کی ایک مسجد تھی۔ یہ مسجد گزشتہ 1-2 صدیوں کے دوران نابود ہو چکی ہے۔ عتبان انصار کا نقیب یعنی سردار تھا۔ اس نے رسول خدا سے درخواست کی کہ اس کے گھر تشریف لا کر وہاں پر نماز پڑھیں تاکہ وہ آن حضرت کی نماز پڑھنے کی جگہ کو اپنے لیے مصلی قرار دے، کیونکہ کبھی کبھی سیلاب کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا تھا۔ آن حضرت اس کے گھر تشریف لے گئے اور ایک جگہ کو معین کر کے وہاں پر نماز پڑھی۔ اسی وجہ سے عتبان کا گھر مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ عتبان کا گھر مسجد جمعہ کے شمال میں تھا، اور عباسی کے کہنے کے مطابق یہ مسجد 1036 ہجری میں نئے سرے سے تعمیر کی گئی، لیکن اس وقت اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ محمد الیاس عبد الغنی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو مسجد جمعہ کے سامنے اس طرف واقع تھی وہ بھی 1417 ہجری میں منہدم ہو گئی ہے، اور وہی مسجد عتبان تھی۔ اس کا اشارہ اس مسجد کی طرف ہے جو اس سے پہلے مسجد بنی نجار کے نام سے مشہور تھی۔ عتبان کے گھر کو ایک متبرک جگہ کے عنوان سے کم از کم 12 صدیوں تک محفوظ رکھنا اس بات کی ایک اہم دلیل ہے کہ آغاز سے مذکورہ زمانے تک تمام مسلمان نسلیں ان جگہوں کے متبرک ہونے کا اعتقاد رکھتی تھیں جہاں پہ رسول خدا نے نماز پڑھی تھی۔ مسجد بنی بیاضہ قباء کی دوسری مساجد میں سے ایک مسجد بنی بیاضہ ہے۔ ابن شعبہ کہتا ہے کہ رسول خدا نے وہاں پر نماز پڑھی، اور عباسی نے 11ویں صدی ہجری میں اس مسجد کو ڈھونڈ کر اس کی تعمیر نو کے سلسلے میں حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اس کے مطابق اس مسجد کی جگہ مسجد قباء کے مغرب میں مسجد توبہ اور مسجد بنی سالم یا مسجد جمعہ کے درمیان تھی۔ صفحہ نمبر 214 ہے، اور یہ روایت ہے عمدۃ الاخبار صفحہ نمبر 206 میں۔ مسجد النور یا مسجد فاطمہ اور صفحہ نمبر 214۔ مسجد النور بھی علاقہ قباء میں تھی۔ عباسی نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہم نے اسے اسی صورت میں پایا جیسا کہا گیا۔ سید زین الدین یمانی نے اس کی تعمیر نو کی ہے۔ خداوند متعال اسے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اس وقت اس مسجد کا
قبا میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے، اور یہ روایت ہے عمدۃ الاخبار صفحہ نمبر 200 اور 201 میں۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں، ابھی اور دیگر مساجد کے بارے میں تفصیلات آپ کو اگلی ریکارڈنگ میں بتائیں گے۔